برابر ہو، اجالا اور اندھیرا برابر ہو، سیاہ رات ہو، سیاہ پہاڑ ہو اور اس پر سیاہ چیونٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس چیونٹی کے چلنے سے جو آہٹ پیدا ہو رہی ہے اس آہٹ کو سن بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو یہ جانے کہ اس دنیا میں جنات کتنے، اس دنیا میں انسان کتنے، اس دنیا میں درخت کتنے، اس دنیا میں حشرات کتنے ہیں، نباتات کتنے ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، مچھر کتنے ہیں، درخت کتنے ہیں، درختوں پر اگنے والے پتے کتنے ہیں، دریا کتنے ہیں، دریا میں پانی کے قطرے کتنے ہیں، صحرا کتنے ہیں، صحرا میں ریت کے ذرے کتنے ہیں۔ جو ذات ہر چیز جانے، مکمل جانے، تفصیل سے جانے، بن بتائے جانے، وہ عالم الغیب ہوا کرتی ہے، اور وہ ذات ہے تو صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ جی فلاں نبی، فلاں پیر، فلاں قبر والا، اسے باہر کے حالات کا پتہ ہے، اسے خبر ہے کون میری قبر پہ آیا، کس نے مجھے پکارا، کس نے میرے نام پر نظر و نیاز دی۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ شرکی عقیدہ ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے جی؟ کفایت المفتی، مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے بہت بڑے مفتی گزرے، ان کا فتاویٰ اٹھائیے کفایت المفتی۔ یہ فتویٰ آج بھی موجود ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مردہ انہی دنیا والے کانوں سے سنتا ہے، انہی دنیا والی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایسا شخص خالص شرک کرتا ہے، اس کے شرک میں کسی قسم کا شک و شبہ۔ اور حضرت نے آگے یہ بھی لکھا ایسے شخص کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہونا کہ مردہ انہی کانوں سے سنتا ہے، انہی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے؟ کوئی ہمارے اپنے گھر کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یا اشاعت والوں کی کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ دیوبند کے مفتی لکھ گئے، آج بھی کفایت المفتی میں موجود ہے۔ لہذا ہم اہل توحید ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بعد وفات جب روح جسم سے نکل جاتی ہے، نہ ہی مردہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہی مردہ سن سکتا ہے۔ یہ قرآنی عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ ہے، اس پر کاربند رہنا چاہیے۔ اگر اس عقیدے کے خلاف جاؤ گے، یہ عقیدہ رکھو گے جی قبر والے کو ہر آنے والے کا پتہ ہے، قبر والا ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، تو یہ تو قبر والے کو عالم الغیب بنانا ہے۔ قبر والے کو کیا بنانا ہے جی؟ عالم الغیب۔ توحید کی بنیاد کیا ہے؟ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ ہاں، بریلویت سے ہمارا جو بنیادی جھگڑا ہے وہ علم غیب کے مسئلے میں، حاضر ناظر والے مسئلے میں، مختار کل والے مسئلے میں، نور بشر والے مسئلے میں۔ وہ کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ وہ نبیوں کو، ولیوں کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی دکانوں پر، مکانات پر یہ جملے باقاعدہ لکھوائے ہوئے ہیں، انظر کیف حالنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری حالت دیکھیے، اسمع مقالنا، ہماری گفتگو سنیے، وَأَغِثْنِي،
یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کیجئے، ہماری فریاد پوری کیجئے۔ یہ جملے ان کی دکانوں پر، مکانات پر لکھے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر حاضر ناظر ہیں، پیغمبر عالم الغیب ہیں۔ ان کا کہنا ہے بادشاہو، پیر تو پیر رہے، پیر صاحب کی بلی بھی غیب جانتی، پیر صاحب کی بلی بھی غیب جانتی۔ عجیب عجیب تماشے، عجیب عجیب لطیفے، انسان دنگ رہ جاتا، ذرا شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، ممبر پر بیٹھ کر دین کی نسبت سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے، لمبی لمبیاں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا، پاکستانی تو نہیں ہے، وہ ہے تو ہندوستانی، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی والدہ سے کہنے لگے اماں جان مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی بے ادبی ہوئی، مجھ سے بڑی گستاخی ہوئی۔ اماں کہتی ہے بیٹا وہ کون سی ایسی گستاخی؟ تو وہ مولوی صاحب کہتا ہے کہ جب میں آپ کے پیٹ میں تھا نا، پیران پیر جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو والدہ اٹھی دروازے کی کنڈی کھولنے کے لیے، کنڈی کے ساتھ بچھو چمٹا ہوا تھا، کنڈی کے ساتھ بچھو چمٹا ہوا تھا۔ جب ماں نے کنڈی کی طرف ہاتھ بڑھایا نا تو شیخ عبد القادر جیلانی جو پیٹ میں تھے نا، انہوں نے اپنی والدہ کو ٹانگ ماری، پیٹ میں کیا ماری؟ ٹانگ ماری۔ والدہ کو تکلیف ہو گئی، والدہ نیچے بیٹھ گئی، بچھو ادھر ادھر چلا گیا، بعد میں والدہ نے کنڈا کھول دی۔ اب آپ دیکھیں، پیران پیر ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ میں سے کنڈی کے ساتھ چپکے ہوئے بچھو کو دیکھ، یہ عقیدہ ہے ان کا، اور ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ ہمارے جو یہ ہم بناسپتی دیوبندی ہیں نا، یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ چند سال گزرنے دیں، فرق نہیں ملے گا آپ کو بھئی یہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہی ہمارے دوست کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنا درد دل رو رہے ہیں کہ اب تک کیا کہتے رہے بریلویوں کے مقابلے میں، اب تک کیا لکھتے رہے بریلویوں کے مقابلے میں، کیا علم غیب پر مناظرے نہیں ہوئے، مسئلہ حاضر ناظر پر مناظرے نہیں ہوئے، مسئلہ مختار کل پر مناظرے نہیں ہوئے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بریلویت کے خلاف کتابیں نہیں لکھی، الشہاب الثاقب ان کی کتاب اٹھائیے، پوری کتاب بریلویت کے خلاف ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا بریلوی ضال ہیں، ضال ہیں، ضال ہیں 3 دفعہ کہ یہ گمراہ ہیں۔ بریلوی کیا ہیں جی؟ گمراہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے جی۔ دیکھو اندازہ لگاؤ کہ اماں جی یہ گستاخی ہو گئی مجھ سے کہ میں نے آپ کو اس وقت کیا ماری تھی؟ ٹانگ ماری۔ نیت تو میری اچھی تھی، سوچ تو میری اچھی تھی کہ آپ کو میں بچھو کے ڈنگ سے بچانا چاہتا تھا، تو میں نے کہا چلو یہ تھوڑی سی جو تکلیف ہے یہ بڑی تکلیف سے بچا لے گی۔ آگے لوگ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے پیران پیر کی، کیا بات ہے 11ویں والے امام کی۔ نہ کوئی پوچھنے والا ہے مولانا صاحب جب پیر صاحب نے ٹانگ ماری تھی آپ ادھر تھے، آپ کے سامنے ٹانگ ماری تھی انہوں نے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی یہ بات۔ کرامت بیان کی جا رہی کیونکہ ان کی گاڑی اسی عقیدے پہ چلتی ہے کہ جی جس قبر پر تم آئے کھڑے ہو یہ قبر والا تمہیں جانتا ہے، تمہارے حالات سے باخبر ہے، یہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے۔ دیکھو نا جی قبرستان میں 100 قبریں ہیں لیکن ایک ہی قبر پر رش کیوں ہیں، ایک ہی قبر کے گرد لوگ کیوں جمع ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، بات آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ قبریں تو اور بھی ہیں لیکن لوگ صرف ایک ہی قبر پر جمع ہیں، کیوں؟ ان کا یہ عقیدہ یہ بابا پہنچا ہوا ہے،
جو چادر چڑھا رہا ہے نا اس کا یہ عقیدہ ہے بابے کو پتہ ہے میرے اس عمل کا، جو دیوا جلا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ بابا میرے اس عمل کو جانتا ہے، اس لیے تو وہ قبر پہ جاتے ہیں۔ اگر ان کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ جس قبر پہ تو آیا ہوا ہے انہیں تیرے حالات کی خبر، انہیں تیری پکار کا علم، تو وہ آئیں گے قبر پہ، وہ پکاریں گے۔ شرک کا چور دروازہ ہے کہ جی قبر والا سن رہا ہے، یہ شرک کا کیا ہے جی؟ شرک کی پہلی سیڑھی۔ جب یہ عقیدہ بن گیا نا جی قبر والا سن رہا ہے، قبر والا جان رہا ہے، پھر اس کی قبر کے پھیرے بھی وہ بھرے گا، پھر اس کی قبر پر وہ چادر بھی چڑھائے گا، پھر اس کے نام پر وہ نظر و نیاز بھی دے گا۔ اس لیے توحید کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، توحید کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب وما یشعرون ایان یبعثون۔ تم کہتے ہو جی بابے کو پتہ ہے کہ مرد آیا یا عورت آئی ہے، کس نے چادر چڑھائی ہے، کس نے نیاز دی ہے، کس نے پکارا ہے، کس نے سلام کہا ہے، بابے کو پتہ ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر جب پہنچتے تھے نا تو فرماتے تھے وما یشعرون ایان یبعثون۔ او بھولیا تو کہتا ہے کہ بابے نو سارے جہان دا پتہ ہے، اللہ دا قرآن آکھدا ہے بابے نو اپنی جان دا بھی پتہ کوئی نہیں، جنہاں نو اپنی جان دا پتہ کوئی نہیں انہاں نو سارے جہان دا بھی پتہ۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ اس لیے موحد اعظم خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کو توحید سمجھا رہے ہیں۔ توحید کا پہلا نقطہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، اے ابا جنہیں تو پکار رہا ہے، جنہیں تو پوچھ رہا ہے وہ تیری پکاروں کو نہیں سنتے، ما لا یسمع، وہ تیری پکاروں کو نہیں سنتے۔ التکشف میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جب شرک کے پھیلنے کا اندیشہ ہو کہ شرک پھیلے گا تو پھر مردوں کے نہ سننے کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ جب شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں مردوں کے نہ سننے کا عقیدہ رکھنا کیا ہے جی؟ بولو یار، میری اپنی بات نہیں ہے، یہ علماء دیوبند ہیں، یہ اکابرین دیوبند ہیں، یہ دیوبند کی شناخت ہیں، دیوبند کے تھم ہیں۔ حکیم الامت کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہ خطرہ ہو شرک پھیلے گا تو پھر یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ مردے آج شرک پھیل ہی اسی وجہ سے رہا ہے، آج شرک کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ جی قبر والا سن رہا ہے، تو اس لیے شرک کا راستہ روکنا چاہیے یا نہیں؟ شرک کے سامنے بند باندھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ ضروری ہے۔ نمازوں کا حساب ہوگا اس سے جس کے پاس توحید ہوگی، روزوں کا حساب ہوگا اس سے جس کے پاس توحید ہوگی، حج اور عمرے کا حساب ہوگا اس سے جس کے پاس توحید ہوگی، اور جس کے پاس توحید نہیں ہے نا وہ کتنا ہی بڑا حاجی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا سیدھا جہنم میں۔ وہاں یہ حج اور عمرے اور یہ نمازیں اور یہ خیراتیں اللہ تعالیٰ گنے گا ہی نہیں، تولے گا ہی نہیں۔ ایمان والے کے لیے ترازو لگنا ہے، مشرکوں کے لیے ترازو۔ محترم دوستو، سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا الحمدللہ، تمام خدائی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، خالق ہونے والی تعریف، رازق ہونے والی تعریف، رب ہونے والی تعریف،
مالک ہونے والی تعریف، حاضر ناظر ہونے والی تعریف، عالم الغیب ہونے والی تعریف، دستگیر لجپال غوث اعظم داتا ہونے والی تعریف، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والی تعریف، بیڑے پار لگانے والی تعریف، شفائیں دینے والی تعریف، عزتیں دینے والی تعریف، اولاد دینے والی تعریف، یہ ساری تعریفیں ہیں تو صرف کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ دلیل یہ ہے رب العالمین، اللہ ہی رب العالمین ہے، اللہ کے سوا کوئی رب العالمین نہیں۔ اللہ ہی رحمان ہے، اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں۔ اللہ ہی رحیم ہے، اللہ کے سوا کوئی رحیم نہیں۔ اللہ ہی مالک یوم الدین ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک یوم الدین نہیں۔ نتیجہ نکلا ایاک نعبد، اے میرے بندے یہ عہد کر، یہ اقرار کر کہ اس دھرتی پر معبود صرف مجھے ہی مانے گا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مددگار بھی صرف مجھے ہی مانے گا۔ معبود بھی اللہ ہی کو ماننا ہے اور مددگار بھی۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں کون سی عبادت مراد ہے؟ ایک قول یہ کہ ساری عبادتیں مراد ہیں، طواف والی، رکوع والی، سجدے والی، نظر و نیاز والی، یہ ساری عبادتیں مراد ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پکارنے والی عبادت مراد ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی تجھے ہی پکاریں گے۔ یہ ہے جی پکار والی عبادت مراد ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، یہ جو پکارنا ہے یہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ حدیث کے دوسرے الفاظ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی سجدہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، رکوع اور قیام اور طواف تو اللہ ہی کے لیے ہے، نظر و نیاز تو اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن جب پکارنے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کیا حرج ہے، کبھی اللہ کو پکار لو، کبھی نبیوں کو پکار لو، کبھی ولیوں کو پکار لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ سمجھایا کہ اے میرے بندے مجھے تیری خالص پکار چاہیے، مجھے خالص پکار والی عبادت چاہیے۔ عبادت سے مراد یہاں پر پکار ہے، عبادت سے مراد یہاں پر کیا ہے جی؟ عبادت خالص کر، یعنی پکار خالص کر۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ۔ آگے دعا ہے، مولا یہ جو ہم نے عہد کیا ہے نا کہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگیں گے، یا اللہ اس عہد پر ہمیں مرتے دم تک قائم رکھ۔ یہ دعا ہے آگے۔ اہدنا الصراط صراط مستقیم کیا ہے جی؟ اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ چنانچہ قرآن کریم نے خود اس کی وضاحت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے ابھی ابھی پیدا ہوئے، پنگوڑے میں والدہ پر حرف آیا، تہمت لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے یہ فرمایا کہ آپ نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا، خاموش رہنا ہے، آپ کا چپ کا روزہ ہے، آپ نے نہیں بولنا۔ رہ گیا مسئلہ آپ کی صفائی کا، آپ کی صفائی ہمارے ذمہ ہے۔ آپ نے اپنے پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انگلی کا اشارہ کرنا ہے، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، اور عیسیٰ کو گویائی عطا کرنا یہ میرا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، شادی محمد مصطفیٰ، شادی صحابہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا کر۔ کیا بولے؟ موتی رولے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ ہی تمہارا رب ہے،
جب اللہ کے سوا رب کوئی نہیں، فَاعْبُدُوهُ، پھر اللہ کے سوا معبود بھی اس ہی کی عبادت کرو۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، اللہ ہی کو رب مان کر اللہ ہی کی عبادت کرنا، یہ ہے صراط مستقیم۔ یہ کیا ہے جی؟ اہدنا الصراط ہر نمازی نماز میں یہ دعا کر رہا ہے، مولا صراط مستقیم پر چلائے رکھ۔ کبھی ہم نے غور کیا صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، مولا خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میری عبادت کرو۔ ہَذَا صِرَاطٌ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور صراط مستقیم سے مراد احکام شرع ہیں۔ تفسیر مدارک میں لکھا ہوا طریق الحق ہوا ملت الاسلام، صراط مستقیم سے مراد حق کا راستہ، دین اسلام والا راستہ ہے۔ قرآن کریم 8واں پارہ سورۃ انعام، اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا ذکر کیا، چند چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے بچنا یہ ہے صراط مستقیم۔ جو ان چیزوں سے بچ گیا وہ صراط مستقیم پر ہے، اور جو ان چیزوں میں پڑ گیا وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ صراط مستقیم راستہ ہے جو سیدھا جنت کو چاہتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں تو اسے صراط مستقیم پر آنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر اعلان فرما دو، تعالو، اے لوگو توجہ کرو، میری بات سنو، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں وہ باتیں بتاتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام کیا ہے، شرک سے بچ جاؤ۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ شرک کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد کسے حرام قرار دیا؟ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کو۔ حکم یہ دیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کے ساتھ انصاف کرو۔ انصاف اور ہوتا ہے، احسان اور ہوتا ہے۔ انصاف کا معنی ہوتا ہے برابری، جیسے ماں باپ نے کھلایا پلایا ویسا ہی کھلا پلا دو، یہ انصاف ہے۔ جیسے ماں باپ نے پہنایا ویسے ان کو پہنا دو، یہ انصاف ہے۔ جیسا مکان رہنے کے لیے ماں باپ نے دیا ویسا مکان انہیں دے دو، یہ انصاف ہے۔ انصاف کا مطالبہ نہیں، احسان کا مطالبہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی جو برتاؤ والدین نے تمہارے ساتھ کیا اس سے بڑھ کر اچھا برتاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو، یہ ہے احسان۔ انہوں نے جو تمہیں کھلایا اس سے اچھا انہیں کھلاؤ، انہوں نے جو تمہیں پہنایا اس سے اچھا انہیں پہناؤ، انہوں نے رہنے کے لیے جو تمہیں مکان دیا اس سے اچھا مکان انہیں رہنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے اب بابا بڑھڑا ہو گیا ہے، بابا ریٹائر ہو گیا ہے، اس کو ڈیرے پہ بھیج دو، اس کو بیٹھک پہ بھیج دو، یہ کھانسے گا، اس کی کھانسی کی آواز سے ہمارے آرام میں خلل آئے گا۔ یہ اسلام کا تصور نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں نا، ان کے سامنے کندھے نہ اونچے کر، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر، اف فم ولا تنہرہما، والدین کے سامنے اف بھی نہ کر، انہیں جھڑک نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، جیسے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ دوستیاں نبھاتا ہے نا، دوستوں سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، ماں باپ سے بھی میٹھی میٹھی باتیں کیا کر۔ دوستوں کو قریب کیا ہوا ہے، ماں باپ کو دور کیا ہوا ہے، دوسرے شہر میں بیٹھا ہوا، دوسرے صوبے میں بیٹھا ہوا، اسے لائک کر رہا ہے، اسے فرینڈ بنا رہا ہے، اور جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے
اس باپ کی کوئی خبر گیری نہیں، اسے دوائی کی ضرورت ہے، بیٹے کو پتہ ہی کوئی نہیں، اسے روٹی کی ضرورت ہے، بیٹے کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ عورت کی ذمہ داری، ہماری بیوی ہماری خدمت بھی کرے اور ہمارے ماں باپ کی خدمت بھی کرے۔ کیوں بھائی؟ بیوی تیری ہے تیرے باپ کی ہے؟ بیوی صرف شوہر کی خدمت کی پابند ہے، شوہر کے والدین کی خدمت کی پابند۔ ماں باپ اگر ضرورت مند ہیں، محتاج ہے، تو بیٹا خود ان کی خدمت کرے، بیٹا ان کی خود خبر گیری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور تیسرے نمبر پر فرمایا مفلسی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کا قتل نہ کرو کہ جی یہ کھائیں گے کہاں سے ان کو کھلاؤں گا۔ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی حل نہیں۔ حرام کی موت مرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ آج تو لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ حرام کی موت مر گیا تو قبر میں پٹائی ہونی، ایسے شخص کی بخشش نہیں، ایسے شخص کا جنازہ نہیں۔ کیا فائدہ کہ غربت سے تنگ آ کر دنیا تو ہماری تباہی، ہم اپنی آخرت بھی تباہ کر لیں۔ بچوں کا قتل اس وجہ سے کرنا کہ جی یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ جہالت ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کھلا رہا ہے، تمہارے بچوں کو بھی کھلائے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہو تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تمہیں روزی کون دیتا تھا؟ اور آج جب تم دنیا میں ہو تو تمہیں روزی کون دے رہا ہے؟ جو رب تمہیں روزیاں دیتا ہے نا، وہ تمہارے بچوں کو بھی روزیاں دے گا۔ روزی کس کے ذمہ ہے جی؟ آج ہم پریشان ہیں جی، بڑی مہنگائی ہے جی، مر گئے جی۔ مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم اپنی طرف بھی دیکھیں نا، ضرورتیں تو سب کی پوری ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، رازق وہ ہے، ضرورتیں وہ ہماری پوری کر رہا ہے، ہر بندے کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ رہ گیا مسئلہ خواہشات کا، خواہشات پوری ہونے کی یہ دنیا جگہ۔ دنیا میں بادشاہ کتنے آئے، سکندر جیسا بادشاہ بھی آیا جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا، لیکن وہ بھی یہ حسرت لے کر گیا کاش تھوڑی مہلت اور مل جاتی۔ دنیا سے نہ پہلے کسی کا پیٹ بھرا ہے، نہ آج کسی کا پیٹ بھرے گا۔ حدیث میں آیا ایک جنگل سونے کا مل جائے پھر بھی یہ کہے گا کاش کہ دوسرا بھی ہوتا۔ الہاکم التکاثر، کثرت کی دوڑ نے انسان کو برباد کر دیا۔ ایک دکان سے دو دکان، ایک مکان سے دو مکان، کثرت لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہ دوڑ ختم ہوگی جب بندہ قبر میں پہنچے گا۔ دنیا کی چیزوں سے پیٹ نہیں بھرے گا، قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ آج ہم نے روزی کے چکر میں روزی دینے والے رب کو بھلا دی۔ جب ہم سود نہیں چھوڑیں گے، رشوت نہیں چھوڑیں گے، ملاوٹ نہیں چھوڑیں گے، دوسروں کے مکانوں پر، پلاٹوں پر، زمینوں پر ناجائز قبضے کیے رکھیں گے تو پھر خوشحالی آئے گی؟ پریشانی تو آنی ہی آنی ہے۔ پوری ملکی معیشت سود پر کھڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان سنو، جو سودی معاملہ کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ سود کا ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص 35 مرتبہ اپنی سگی ماں سے منہ کالا کرے۔ کتنا بڑا گناہ، بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ نہیں، 35 مرتبہ سگی ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے سود کا۔ اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر سود سے باز نہیں آتے نا، آ جاؤ پیڑ میں۔ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔
آج ہم رو رہے ہیں جی، ملک نہیں سنبھل رہا، حالات نہیں سنبھل رہے۔ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ جو ہماری نصیحت سے منہ پھیرے گا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں، ہم اس کا گزران تنگ کر دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اولاد کا قتل نہ کرو، اور یہاں حکومتی سطح پر خاندانی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، بچہ دنیا میں نہ آئے، تدبیریں کی جا رہی ہیں، 4 ماہ کا 5 ماہ کا بچہ ہے اس کا قتل کیا جا رہا ہے۔ کیا آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی؟ یہ بچے کیا ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ ماں باپ سے یہ نہیں پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، ابھی تو ہم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، تم ہماری جان کے دشمن بن گئے۔ ابھی ایک عالم کو میں سن رہا تھا، باتیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتا ہے، میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ فرما رہے تھے کہ حالیہ جو مکہ مکرمہ میں طوفان آیا، بارش آئی، بیت اللہ میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز کو وہ طوفان اڑا کے لے گئے، بڑا شدید طوفان آیا، بڑی شدید بارش ہے۔ تو مقامی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، طوفان آیا، بارش آئی اور ساتھ بجلی بھی گری ہے، بیت اللہ کے ساتھ جو مکہ ٹاور ہے اس کے اوپر بجلی گری، ظاہر ہے وہاں ہوٹل ہے، بیت اللہ سے باہر جگہ ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے، بتانے والے نے بتایا ہے کہ اس وقت ایک بچے کو، نومولود بچے کو قتل کیا گیا، اسی وقت اللہ نے اپنا عذاب بھیج دی۔ بیت اللہ میں، حرم میں بچے کو قتل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ ظاہر ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن ہے کہ زمین اور سمندر میں جو بھی فساد آتا ہے وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی خیر ہے، دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں گے، ضروری نہیں ہے کہ ہماری شکلیں بدلیں گی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عذاب کے نقشے یوں بھی بناتا ہے کہ گھر میں 10 کمانے والے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی، گھر میں خوشحالی کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں، راحت کوئی نہیں، تھانوں کے چکر، عدالتوں کے چکر، ہسپتالوں کے چکر، یہ عذاب نہیں ہے؟ ہم غور ہی نہیں کرتے، ہم اپنے دامن میں دیکھتے ہی نہیں، گریبان میں جھانکتے ہی نہیں۔ جیسے اعمال زمین سے جائیں گے ویسے فیصلے آسمان سے آئیں، زمین سے نیک اعمال جائیں گے تو آسمان سے رحمتیں آئیں گی۔ آج بارش نہیں ہو رہی، کسان پریشان، عشر کا وقت آتا ہے دونوں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، منہ بھی نیچے کر لیتے ہیں، عشر کا ذکر سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اب کہہ رہے جی مولوی صاحب دعا کرو ہاتھ اٹھا کے اللہ بارش دے۔ بارش ایسے تھوڑی ہوتی، جو عذاب فرضوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آئیں وہ عذاب وظیفوں سے نہیں ٹلتے، وہ عذاب دعاؤں سے نہیں ٹلتے۔ آج وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، آج فرضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم فرضوں کو پورا نہیں کریں گے اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی کا اظہار دکھاتے رہیں گے۔ ایک اللہ والا تھا نا جی، اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں نا تو مجھے پتہ چل جاتا۔ تو کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا؟ اس نے کہا میرے گھر میں ایک بکری ہے، جس دن بکری دودھ نہ دے نا جی، ٹانگیں چلائے، ٹانگیں مارے، منہ مارے، تو میں سمجھ جاتا ہوں میرا مالک مجھ سے ناراض۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ راضی ہو اور مخلوق قابو میں نہ آئے، اللہ راضی ہو اور جانور قابو میں نہ آئیں، جانوروں سے فائدہ نہ ملے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر بستیوں والے 2 کام کر لے، ایمان لے آئیں اور پرہیزگار بن جائیں، ہمارا یہ وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ایماندار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ایمان کے خلاف بھی نہ جاؤ،
پرہیزگاری کے خلاف بھی نہ جاؤ، اولاد کا قتل یہ حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے کہ بچے کھائیں گے کہاں سے، مروجہ خاندانی منصوبہ بندی، یہ اولاد کا قتل ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ بات کرنا بڑی مشکل ہے، میں نے تو کر دی ہے، آپ لوگ سن لیتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس مولوی صاحب کوئی ٹیپ ریکارڈر ہیں، بس ٹیپ چل رہی ہے، آپ ہی بند ہو جائے گی۔ ہم جو بات کرتے ہیں پھر اس بات کے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دیں، انتظامیہ کے ہاں بھی جواب دیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ کوئی بھی بندہ سرکاری ملازم بھرتی ہو نا جی، خاص طور پہ فوج میں خطیب بھرتی ہو، ہماری لائن کا کوئی بندہ، تو اس سے پہلی چیز یہ پوچھی جاتی ہے کہ آپ منصوبہ بندی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، خاندانی منصوبہ بندی کو جائز سمجھتے ہیں یا؟ اگر وہ کہہ دے نا جی ناجائز ہے تو کہتے ہیں جا تو، تیرے لیے نوکری کوئی نہیں، تو امیدواروں کی فہرست میں نہیں رہا۔ یہ میری اپنا مشاہدہ ہے، میرا اپنا مشاہدہ۔ جو یہ کہہ دے نا خاندانی منصوبہ بندی جائز، باہر سے فنڈ مل رہا ہے۔ یہ جو کرونا آیا ہے پتہ نہیں آزمائش تھی یا سازش تھی۔ کرونا کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ بوڑھے کم ہو گئے۔ بوڑھے کیا ہو گئے جی؟ کرونے میں بیچارے جتنے عمر رسیدہ لوگ تھے، جس کو کھانسی آئی اس کو پکڑ کے جی ٹیکہ لگایا اور اگلے جہان دے دیا۔ ایک فارمولہ ہے، آبادی کم کرو، آبادی نو مولود کا قتل کرو، خاندانی منصوبہ بندی کو رواج دو۔ اور بابوں کی تو منصوبہ بندی ہو نہیں سکتی، تو بابوں کی منصوبہ بندی ہے کہ ان کو بیماری میں ڈال، کرونے میں ڈال۔ تو یہ کافرانہ سوچ ہے کہ جی کھائیں گے کہاں سے، بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان، خوشحال پاکستان۔ یہ اسلام کا تصور۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، اور آپ نے فرمایا انکحوا الولود الودود، اس عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی، جو بچے زیادہ جننے والی ہو اس عورت سے نکاح کرو۔ یعنی ایسے خاندان میں جہاں عورتیں زیادہ بچے جنتی ہیں، ایسے خاندان میں نکاح کرو۔ ہمارے نبی تو یہ ترغیب دے رہے ہیں میری امت کو بڑھاؤ، آبادی میں اضافہ کرو۔ مغرب یہ چاہتا ہے کہ آبادی میں اضافہ نہ ہو۔ بتاؤ مغرب کی ماننی ہے یا روزے والے کی ماننی؟ مغرب میں جاؤ گے تو مغرب میں تو اندھیرا ہے، مغرب میں تو تاریکی ہے، وہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ روشنی چاہتے ہو، نور چاہتے ہو تو پھر تاجدار مدینہ کے پاس آنا ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اولاد کا قتل نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ہر قسم کی بے حیائی سے بچ جاؤ۔ کوئی بھی برائی ہو، اعلانیہ ہو یا خفیہ ہو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ بے حیائی کرنا یہ حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور کسی نفس کو ناحق قتل نہ کرو، یہ بھی حرام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم دے مال دے نیڑے بھی نہ جاؤ۔ یتیم دے مال دے، ہاں یہ بڑی احتیاط ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ یتیم کی کفالت، اس کا اجر بھی بہت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے یتیم کی کفالت کی کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلی ہیں۔ لیکن جس نے یتیم کے مال میں خرد برد کی، یتیم کے مال میں اپنی مرضی کی، یتیم کے فائدے کو پیچھے رکھا، اپنے فائدے کو آگے رکھا، فرمایا ایسا شخص جب آئے گا تو اس کے پیٹ میں دوزخ کے انگارے ہوں گے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طریقے سے کھاتے ہیں، تیجے ساتویں کے ذریعے، 40ویں کے ذریعے، برسی کے ذریعے، جائیداد میں ہیرا پھیری کر کے، ان کی زمینوں میں ہیرا پھیری کر کے، فرمایا کہ ایسے لوگ جو کر رہے ہیں نا وہ اپنے لیے دوزخ کا ایندھن جمع کر رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ یتیموں کا مال یتیموں کی امانت ہے، یتیموں کی بھلائی میں خرچ کرو۔
اگر ان کی بھلائی نہیں ہے تو ایسے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پورا ماپو، پورا تولو، ماپ تول میں کمی، لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور، یہ آڑتی اور یہ بوپاری، یہ کاٹ کرنے والے اور یہ ہیرا پھیری کرنے والے کل قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے یا نہیں؟ پورا ماپو، پورا تولو، ناپ تول میں کمی کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ پوری قوم شعیب اسی وجہ سے ہلاک ہو۔ قوم شعیب تاجر قوم تھی، پیشہ ور قوم تھی، زمیندار قوم تھی، اللہ کا عذاب آیا، کیوں آیا؟ ناپ تول میں ہیرا پھیری کرتے تھے، ناپ تول میں لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور، آخرت میں حساب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورا ماپو، پورا تولو۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، ہاں اگر حق کی بات کہنی پڑ جائے، سچی گواہی دینی پڑ جائے، رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو پیچھے نہیں ہٹنا۔ سچی بات اگر رشتہ دار کے خلاف بھی ہے تو کرنی ہے، سچی گواہی رشتہ دار کے خلاف بھی ہے تو دینی ہے، رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرنا، شریعت کا لحاظ کرنا۔ آج رشتہ داریاں پہلے ہیں، جو پنچ بن جائے، جو ثالث بن جائے، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، مظلوم پر وہ ظلم کرتا جاتا ہے، وہ اپنی برادری کو دیکھتا ہے، وہ اپنی پارٹی کو دیکھتا ہے، وہ سائیڈ لے لیتا ہے۔ تو یہ وہ زیادتیاں ہیں جو حرام ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان چیزوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر یہ جو 9 باتیں ہیں، ان 9 باتوں سے بچنے والا صراط مستقیم پر ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ شرک سے بچو۔ دوسری بات والدین سے بدسلوکی سے بچو۔ تیسری بات اولاد کا قتل نہ کرو۔ چوتھی بات بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ پانچویں بات کسی ناحق کو قتل نہ کرو۔ اور چھٹی بات یتیم کے مال میں خرد برد نہ کرو۔ ساتویں بات ناپ تول میں ہیرا پھیری نہ کرو۔ آٹھویں بات حق کی بات کرو، سچی گواہی دو۔ اور 9ویں بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ اوفو، جو وعدے اللہ سے کیے انہیں پورا کرو۔ جو ان 9 باتوں پر عمل کرے گا، اے میرے پیغمبر اعلان کر دو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے وہ سیدھا راستہ، یہ ہے وہ سیدھا راستہ۔ آج لوگ پوچھتے پھرتے ہیں جی کون سا فرقہ صحیح ہے، کون سا فرقہ غلط ہے، کون سا مولوی سچا ہے، کون سا جھوٹا ہے، ہم مر گئے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے سے الا بلا اتارنے کا، یہ طریقہ ہے جی مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں، مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں۔ مولوی نے اپنی قبر میں جانا، تو نے اپنی قبر میں جانا، مولوی نے اپنی جگہ پر پل صراط سے گزرنا ہے، تو نے اپنی جگہ پہ پل صراط سے گزرنا ہے۔ مولوی کے لیے اب ترازو الگ لگے گا، تیرے لیے ترازو الگ لگے گا۔ یہ کون سی بات ہے کہ جی مولوی بخشے گئے تو میں بھی بخشا جاؤں گا؟ لوگوں نے جو ہے نا جی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، جی سب ٹھیک ہے، جی سارے صحیح ہیں، اپنا عقیدہ چھوڑو مت، دوسرے کا عقیدہ چھیڑو مت، جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دو، میاں اپنی نبیڑ پڑھائی چھوڑ۔ دین کے معاملے میں ہم صوفی بن جاتے، اور دنیا کا معاملہ ہو پھر ہمارے جیسا ہوشیار کوئی نہیں، پھر نہیں کہتے جتھے کوئی لگا ہے لگا رہن دو، پھر نہیں کہتے جی دیکھی جائے گی، پھر نہیں کہتے سب ٹھیک ہیں۔ کھاد وہاں سے لے گا جہاں اس کو تسلی ہو، پتی وہاں سے لے گا جہاں اس کو تسلی ہوگی۔ دنیا کے معاملے میں تو عقل مند، دنیا کے معاملے میں تو ہوشیار، دنیا کے معاملے میں تو سمجھدار، غور و فکر کرتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے، مشورے کرتا ہے، رائے لیتا ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ ہے دیکھی جائے گی، دین کا معاملہ ہے وہ قرآن آیا ہے ہمیں دکھانے کے لیے، قرآن آیا ہے ہمیں بتانے کے لیے، قرآن آیا ہے ہمیں جنت کے راستے پر گامزن رکھنے کے لیے، دوزخ سے بچانے کے لیے۔ آؤ قرآن پڑھو، یہ 9 باتیں جو قرآن میں آئی ہیں ان پر عمل کرو۔ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جو ان 9 باتوں پر عمل کرے گا وہ ہے صراط مستقیم پر، وہ ہے جنت کے راستے پر۔ اور جو خدا نخواستہ ان 9 باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی عمل نہیں کرتا، قرآن یہ کہتا ہے وہ صراط مستقیم پر،
وہ جنت کے راستے پر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ قتل اولاد ہی اسے دوزخ میں لے جائے، ہو سکتا ہے یہ ناپ تول میں ہیرا پھیری اسے دوزخ میں لے جائے، ہو سکتا ہے یتیم کا مال کھانا ہے اسے دوزخ میں لے جائے۔ لہٰذا دوزخ سے وہی بچے گا جو صراط مستقیم پر چلے گا، اور صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پورا کرو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرو، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاؤ، حرام چیزوں سے بچاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، دنیا بھر کے مفتی کہتے رہے حلال ہے، وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہر نمازی نماز میں یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ ہی کو پکارنا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ شریعت کی اتباع کرنا، سنتوں پر چلنا، یہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور ہماری جب موت آئے تو صراط مستقیم پر موت آئے، تاکہ ہمیں مرنے کے بعد جنت کا داخلہ نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق